اچھا حبیب صاحب، نیا توشہ خانہ ریفرنس خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف، پچھلا توشہ خانہ کیس تو فارغ ہو گیا تھا، اس توشہ خانہ کیس سے کیا نکلے گا؟ اب نکلنا تو اس سے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے کچھ نہ کچھ تو ہوگا کہ ایک کم از کم کچھ ایک بہانہ مل جائے گا ریمانڈ لینے کا، مزید جیل میں رکھنے کا۔ جو عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے اس کی قانونی شکل ذرا بنی رہے گی، کیونکہ ادروائز تو ساری قانونی شکلیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں نا، تو ایک قانونی شکل بنانے کی کوشش ہے کہ اچھا انہیں لگے یہ، یعنی ایسا لگے کہ عمران خان صاحب کسی مقدمے میں اندر ہیں، کسی ایسی چیز کے، یعنی انہیں خام خواہ ڈیٹین نہیں کیا ہوا، بہانہ، دیکھیں کچھ نہ کچھ وجہ بنی رہے۔ آپ بہانہ آپ کہہ رہی ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کچھ نہ کچھ وجہ بنی رہے، تو وہ اس وجہ سے یہ بنایا گیا ہے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا وہ میں سوچ رہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے نیا کیس کیا ہوگا؟ ہاں، نیا کیس یہ امکانی طور پہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو خلا میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ دنیا اس بات پہ بڑی پریشان ہے کہ خلا میں کچرا بہت زیادہ ہو گیا، خلا میں، کیونکہ ناقابل استعمال جو مصنوعی سیارے چھوڑے گئے تھے کوئی جلسہ کیا تو وہ وہاں پہ بہت زیادہ، تو عین ممکن ہے، مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب پہ یہ بھی کیس ہو سکتا ہے کہ مطلب خلا میں کچرے کے ذمہ دار آپ، کہ انہوں نے وہاں جلسہ کیا تھا اور ان کی جو مطلب ویسے جلسے سے مجھے یاد آیا کہ اگر پی ٹی آئی خلا میں جلسے کی اجازت مانگے تو وہ بھی نہ ملے اسے۔ اچھا 22 اگست کو ویسے مانگ رہے ہیں جلسے کی اجازت، ہو پائے گا ان کا جلسہ؟ دیکھیے پچھلی بار بھی انہوں نے جب جلسے کی اجازت مانگی تھی آخری دن، یعنی جس دن جو جلسے کا دن تھا اس دن پتا چلا تھا کہ نہیں حالات ٹھیک نہیں ہے، تو اب بھی 22 اگست کا انتظار کر لیں۔ اچھا تو اب اگر آپ بھی اس طرح سے منسوخ ہوتا ہے، پچھلی بار بھی پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی اس پر بڑی تنقید ہوئی تھی، تو اب بھی ایسی سچویشن ہوگی؟ پیپلز پارٹی، معاف کیجیے گا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ تنقید کچھ مجھے نہیں زیادہ موضوع نہیں لگتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے عمران خان صاحب کے ہاتھ میں اور وہ ہے جیل میں، اور جو ان کے بعد کی لیڈرشپ ہے وہ تمام کی تمام یا تو وہ بھی جیلوں میں ہے، یا کسی وجہ سے پارٹی چھوڑ چکی ہے، یا وہ چھپ کے کہیں بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے اوپر مقدمے اتنے۔ آپ حماد اظہر کو دیکھ لیجئے، آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھ لیجئے، آپ محمود رشید صاحب کو، اعجاز چودھری صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، اسلم اقبال، آپ یو نیم اینی ون، کہ پوری کی پوری جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے، جو ٹیئر 1 کی لیڈرشپ ہے، وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی، تو لیڈرشپ بالکل نیچے چلی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے جب ایک پولیٹیکل پارٹی میں لیڈرشپ کا اتنا بڑا خلا پیدا ہو جائے تو وہاں پہ ہر ایک کی خواہش یا کوشش ہوتی ہے کہ میں ہی ذرا اس کی لیڈرشپ پوزیشن سنبھال لوں، لیکن اس کے لیے بھی جو ہمت چاہیے وہ ظاہر ہے ہر کسی سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو اب بھی اگر پیپلز پاکستان تحریک انصاف اگر جلسہ کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں لیڈرشپ کو بہت زیادہ دوش نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت سارے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہر چہ باد آباد بس سڑکوں پہ آ جائیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، دیکھیں یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ سڑکوں پہ آنا اتنا، یعنی آنا آسان ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ آج اگر کوئی سڑکوں پہ آتا ہے تو وہ کیا سمجھا جائے گا کہ یہ کس کے خلاف سڑکوں پہ نکلا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ چیز ہے جس پہ پاکستان تحریک انصاف بھی سوچتی ہے، عمران خان صاحب بھی سوچتے ہیں کہ ہم اگر آج سڑکوں پہ آئیں، ذرا زور سے آ جائیں، تو اس لڑائی کا تاثر کیا بنے گا، فریق کون کون سمجھے جائیں گے۔ اچھا یہ ابھی فیض عبید صاحب کے بارے میں جب قائرہ صاحب بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ہر پروگرام میں بڑی بات کرتے ہیں، لیکن بڑا انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا کہ پیپلز پارٹی یہ دیکھ رہی ہے کہ اس معاملے میں ابھی تک نکلا کیا ہے، ابھی تک کوئی سامنے کنکریٹ کچھ آیا نہیں ہے، ابھی تک اسپیکولیشنز ہی ہیں، تو پیپلز پارٹی کا بڑا محتاط رویہ ہے۔ دیکھیے پیپلز پارٹی کو ایک تو میرا خیال ہے کہ سنجیدہ پیپلز پارٹی نے اختیار کیا، اس کو صحیح معنوں میں ایک ذمہ دارانہ رویہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے ہی اختیار کیا ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ادارے کا اندرونی معاملہ ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی، یعنی یہ اصولی یہی ہونا چاہیے، لیکن جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ڈراؤنا خواب بن کے آتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے خواب میں بھی پیپلز پارٹی کو بھی دکھائی دیتے رہے اور پی ایم ایل این کو بھی دکھائی دیتے رہے، اور جو ان دونوں نے جو ایک دوسرے سے ہاتھ جب انہوں نے جوائن کیے تھے تو اس وقت بھی صورتحال یہ تھی کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ شاید جنرل فیض جو ہے اس کووٹڈ پوزیشن پہ آ جائیں گے